مریم کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں، ہماری اس علمی مجلس کا آغاز کریے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ہے مریم ارشاد. میں آپ کو سورہ اعلیٰ سنانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. کتنی پیاری بچی ہے یہ. اللہ رب العزت اس کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت اس کو بہت سارا علم عطا فرمائے. لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہی لکھا ہوا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ میں. چلیے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. تو آج ہمارا لیسن نمبر 14 ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ. ابھی تک ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے. آدم علیہ السلام کا واقعہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیوں اللہ رب العزت نے درج کیے ہیں، قرآن میں کیوں نازل کیے ہیں. سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قصص ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس میں عبرتیں اور نصیحت ہیں عقل والوں کے لیے. تو اس میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور قرآن کا یہ پہلا واقعہ ہے. بہت سارے انبیاء کے اور نیک لوگوں کے واقعات ہیں قرآن میں. نیک لوگوں کے واقعات ہیں نا، اصحاب کہف وغیرہ کے، اور خضر علیہ السلام وغیرہ کے. انبیاء کے بھی واقعات ہیں. خضر تو خیر نبی ہیں، تو نبیوں کے بھی واقعات ہیں اور نیک لوگوں کے واقعات ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نقل فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کے واقعات کے اندر بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے. جیسے ہم اگر کسی ملک میں جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں سے دبئی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا سعودی جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا عمرہ یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو گھر کے لوگ آپ کو نصیحت کریں گے کہ بیٹا وہ ملک تمہارا نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے تم وہاں پہ جا رہے ہو، 2 سال کی پڑھائی ہے، 2 سال کا ویزا ہے، یا اگر عمرہ کرنے جا رہے ہو تو 15 دن کا ویزا یا 2 مہینے کا ویزا آپ کے لیے دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ آپ کا ملک نہیں ہے. 2 مہینے بعد آپ کو واپس آنا ہے. پہلی نصیحت، اسے اپنا ملک نہیں سمجھنا. دوسرا، آپ ایک مقصد سے جا رہے ہو، وہاں پہ ایئرپورٹ دیکھنے کے لیے اور وہاں پہ سیر تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہو. ایک مقصد ہے تمہارا وہاں جانے کا، اور وہ مقصد ہے علم حاصل کرنا، یا جو بھی آپ کورس کرنے جا رہے ہیں، یا عمرہ کرنا اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے اگر جا رہے ہیں، تو ایک مقصد سے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ وقت گزارنا نہیں ہے، اس مقصد کے اوپر پوری نظر رکھنا ہے. تیسرا، کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہارا فلاں شخص دشمن ہے، اس سے بچ کر کے رہنا، ورنہ وہ تمہیں مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، پاس نہیں ہونے دے گا، کامیاب نہیں ہونے دے گا. 3 نصیحت. اور چوتھی نصیحت، اس ملک کے اپنے کوئی رولز ہیں، قانون ہیں، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا. جیسے
اگر سعودی میں آپ مین روڈ پہ کھڑے ہو کر کے سگریٹ اگر پی لیے تو آپ کو جیل ہو جائے گی، ہے نا. ایسے اپنے اپنے ملک کے قانون ہوتے ہیں. تو وہاں کا کوئی قانون ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے تمہارا سلیبس ہے، اور اس سلیبس کی اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے. اس قسم کی نصیحتیں کی جاتی ہیں. اسی طرح ہم اس ارتھ پہ جب آ رہے تھے، اس گولے پہ ہم آ رہے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کہاں بنائے گئے تھے؟ ہمارے ابو، ہم سب کے باپ، ہم سب کے والد، ہم سب کے ابو آدم علیہ السلام اور بنائے گئے تھے جنت میں. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ انہیں جنت میں اللہ رب العزت نے، اللہ نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس نہ یہاں پہ تمہیں دھوپ لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ تمہیں پیاس لگے گی، اور نہ تم برہنہ ہوگے. یعنی کپڑے بھی یہاں پہ خوب اچھے اچھے آپ کو دیے جائیں گے، خوب اچھا کپڑا دیا جائے گا. بس اس درخت کے نیچے نہیں جانا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو جنت کے لیے بنایا ہے، آدم ذات کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آدم ذات کے اندر، انسانوں کے اندر بہت زیادہ فیسلٹی کی چاہ ہوتی ہے کہ میں بٹن دباؤں اور یہ کام ہو جانا چاہیے، میں ایسا کہوں اور ایسا ہو جانا چاہیے، میں ایسا کہوں اور ایسا ہو جانا چاہیے. آرام پرست ہے، آرام پسند ہے یہ کہیں، کیونکہ اسے آرام پسند ہی بنایا گیا ہے. اس کو جنت کے لیے بنایا گیا، آرام پسند بنایا گیا. اس کو بہت ساری چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، اچھے کھانے کی، اچھے کپڑے کی، ہے نا، جوانی کی، خوبصورتی کی، ایسی اس کو بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں. تو جنت میں یہ ساری خواہشیں مہیا کیے گئی ہے اللہ کی طرف سے. تو جنت کے لیے بنایا گیا تھا. اور اب ایک ایگزام کے بنا پر، ایگزام کی وجہ سے، ایک مقصد کے لیے، مقصد کیا تھا؟ ایگزام. مقصد کے لیے سے جنت والے ماحول سے، وہاں کے ایٹماسفیئر سے ہٹا کر کے ارتھ میں پہنچانا تھا. تو ارتھ میں پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں کی. اور نصیحت میں کیا تھی؟ کہ تم وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، ایک خاص وقت تک کے لیے جا رہے ہو. یعنی تمہارا ویزا ہے، اور ویزا کتنا ہے؟ 60 سال کا، 70 سال کا. پھر تمہیں واپس آنا ہے. تو کیوں جا رہے ہو تم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ فوراً نوٹ کر لیجئے. ہر وہ عمل نیک عمل ہوگا جس میں ایمان کی موجودگی میں، اخلاص کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. تو وہ عمل جو شریعت کے مطابق کیا جائے، نبی کے طریقے پر کیا جائے، محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیا جائے، نمبر 1. دوسرا، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور ایمان کی موجودگی میں. تو 3 شرط ہو گئی: ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا تم کو؟ کہ ہم آزمائیں کہ تم میں کون ہے احسن، نیک عمل کرنے والا. تو ہم ایک ایگزام دینے کے لیے آئے، مطلب ایک مقصد سے آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. یہاں پر ایگزام فائٹ کرنے میں ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن شیطان ہے. اللہ نے بتا دیا تمہارا دشمن شیطان ہے. اس ارتھ کا، اس گولے کا رولز کیا ہیں؟ کیا قانون ہے؟ قانون یہ ہے، وہ ہے اللہ کا کلام. اللہ نے فرمایا کل نحبتوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. کس کو کہا؟ آدم علیہ السلام کو، اور حوا علیہ السلام کو، اور ابلیس کو. کہا تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، یعنی انسان اور جنات دونوں. کل نحبتوا منہا جمیعا ویاتینکم منی ہدی، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، میرا ہدایت یعنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ طریقہ، میری نصیحتیں، ہدایت، میری نصیحتیں تمہارے پاس آئے. فمن تبع ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا،
پیروی کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، فمن تبع ہدایہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے گارنٹی دے دیا، نہ وہ خوف زدہ ہوگا، وہ نہ غمگین ہوگا۔ تو غم سے اگر ہمیں نجات چاہیے اور خوف سے اگر ہمیں نجات چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو ہدایت اللہ طرف کی طرف سے آئی ہے اس کی اتباع۔ تو اب چوتھی بات پتہ چلی کہ یہاں کا روز اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، اللہ رب العزت کی نصیحت ہے۔ اگر اس نصیحت کو فالو نہیں کریں گے تو اس ارتھ کا سزا ہمیں مل جائے گی، جیسے جو گناہ کریں گے اس کے میں سے بعض گناہ کی سزا ہم کو دنیا میں مل جائے گی، پھر آخرت میں بھی ملے گی۔ تو یہ ایگزام کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے اور ایگزام کے لیے سلیبس کی ضرورت ہوتی ہے، تو سلیبس ہمارا قرآن و حدیث ہے، اللہ کی وحی ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے، جیسے ایگزامپل، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یہاں سے ہم کو بامبے جانا ہے، اور ٹرین میں بیٹھتے سے ہم کھڑکی دروازے میں پردے لگانے لگیں، نیچے قالین بچھا لیں، اے سی چالو کر لیں، ہلکے کپڑے پہن لیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ٹرین میں ہی رہنا ہے، پردے وردے سب لگا لیے خوب اچھی طریقے سے، اور خوب اچھی طریقے سے وہاں پر پوری فیسلٹی کی چیزیں کرتے جا رہے ہیں، ہے نا، گلدستہ بھی لگا لیے وہاں پہ، سینٹ بھی، عطر وغیرہ بھی چھڑک دیے، اب ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جب بامبے آیا اور ٹی سی آیا، کہ بھائی صاحب بامبے آ گیا، اتر جائیے، آپ کا سفر کمپلیٹ ہو گیا، ہم کھڑکی دروازے کو پکڑ کر کے رونے لگے، نہیں مجھے نہیں اترنا۔ تو اس نے کیا سمجھ لیا؟ اس سفر کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، تو آپ اکثر لوگوں کو دیکھنا کہ وہ رونے لگتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ یہ تو تمہارا سفر تھا، یہاں سے تم کو جانا ہی تھا۔ تو اصل جو زندگی ہے، یہاں تو ہم صرف ایگزام دینے آئے نا، اچھا ایگزام کمپلیٹ ہو گیا، گھنٹی بج گئی، ہال سے باہر نکل گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ایگزام دے کر کے ہم چھوٹ جاتے ہیں، پھر ہمارا رزلٹ تیار کیا جاتا ہے، پھر ہمیں رزلٹ دیا جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے لیتا ہے؟ وہ خوش دائیں ہاتھ سے رزلٹ لیتا ہے اپنا، اور سب کو جا کر کے بتاتا ہے دیکھیے میں اتنے اچھے نمبر سے پاس ہوا، اور وہ سب اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، خوش رہتا ہے وہ۔ اور جو فیل ہو جاتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں فیل ہونے والا ہوں، کیونکہ اس کو تو پتا تھا میں نے ایگزام کیسے دیا، کیسے میں نے ایگزام کی تیاری نہیں کیا، دن بھر سوتے رہا۔ تو جب اس کا رزلٹ لینے کا وقت آتا ہے تو وہ رزلٹ نہیں لیتا، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے، تو اس کو پیچھے سے ہی، پیٹ کے پیچھے سے لیفٹ ہینڈ میں رزلٹ دے دیا جاتا ہے۔ یہ کون سے رزلٹ کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ ہمارا رزلٹ جو حشر کے میدان میں اللہ دے گا۔ تو جو پاس ہونے والے ہیں وہ خوشی دائیں ہاتھ سے لیں گے، اور جو غمگین ہو جائیں گے کہ ہم نے تو فیل ہو گئے، وہ اپنا پیچھے ہاتھ کر لیں گے، اور اللہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ان کا رزلٹ پکڑا دے گا، اور وہ بہت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ اگر ہم 10th میں فیل ہو گئے تو دوبارہ ایگزام دینے کا موقع ہے، تیسری بار چوتھی بار ایگزام دینے کا موقع ہے، لیکن دنیا سے جب ہم چلے گئے پھر ہمارے لیے موقع ختم ہو جائے گا۔ اور جو رزلٹ میں فیل ہو گیا اس کو جاب ملے گا کیا؟ اس کو جاب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ فیل ہو گیا۔ تو اب اس کو زندگی چلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیلا ڈھکیلنا پڑے گا، پنچر بنانا پڑے گا، اسے کوئی جاب نہیں ملے گا کیونکہ وہ فیل ہو گیا۔ اب اس کی پوری زندگی مصیبت اور پریشانی کے اندر گزرے گی، بیمار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، اچھے لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ فیل ہو گیا۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی میں فیل ہو جائیں گے اور آخرت میں جب جائیں گے تو جہنم ملے گی، جہاں پہ اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا، جہنم میں اچھا کھانا نہیں ہوگا، اچھا پینا نہیں ہوگا، بے عزتی کی زندگی ہوگی۔ اور جو پاس ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔
جنت وہ ہمارا پرانا گھر جہاں پر ہم رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ساری فیسلٹی جو ہم چاہیں گے وہ ہمیں فوراً دی جائے گی۔ یہ ہے اس پوری واقعہ کا خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اور وہاں پہ ان کی بیوی بھی ہیں، حوا علیہ السلام، ہماری ماں۔ آدم علیہ السلام کی بات ابھی تک ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں چھوڑا وغیرہ۔ یہ حوا کہاں سے آ گئی؟ تو جنت کی ایک عظیم نعمت، جنت کی ایک عظیم نعمت بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی دیا۔ حوا علیہ السلام کیسے بنائی گئی؟ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، اور حوا علیہ السلام ہڈی سے بنائی گئی تھی۔ کس کی ہڈی؟ آدم علیہ السلام کی ہڈی۔ کہ کسی جانور کی ہڈی؟ آدم علیہ السلام کی ہڈی۔ جانور نہیں ہے، عورت جانور نہیں ہے، اس کو جانور کی جگہ طریقے سے ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ اور کون سی ہڈی تھی وہ؟ پیر کی ہڈی تھی کہ اس کو پیر پہ رکھا جائے؟ نہیں۔ تو کیا سر کی ہڈی تھی کہ سر پہ بٹھا لیا جائے؟ نہیں۔ کون سی ہڈی تھی؟ سینے کی۔ یہ سینہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے دل۔ تو دل کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ایسا جال ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سینہ، پسلیاں۔ تو یہ پسلی میں سے جو سب سے چھوٹی پسلی ہے نا، یہ پسلی چھوٹی، اس سے ماں حوا علیہ السلام، اس پسلی کو اللہ نے نکالا اور یہاں پر فل کر دیا گوشت، اور اس ہڈی سے ماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کیسا بنانے والا ہے! حوا علیہ السلام کو تو ہڈی سے بنایا، ہمیں کیسے بنایا اللہ نے؟ ہمیں تو پانی سے بنا دیا، پانی سے بنا دیا۔ کیسی قدرت والا اللہ رب العزت! ایک خاص قسم کے پانی سے ہمیں بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کئی طرح سے بنانا جانتا ہے۔ مرغی کو یا چڑیا وغیرہ کو آپ دیکھیں، پرندوں کو اللہ نے انڈے سے بنا دیا، انڈے سے۔ اور تتلی کیسے بنتی ہے؟ پیوپا سے۔ ایک الی ہوتی ہے، اور الی جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس اپنے آس پاس ایسا کر کے ایک لار اپنا جس منہ سے نکالتی ہے، اور ایسا 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 لپیٹنا شروع کرتی ہے، اپنے آپ کو وہ لپیٹ لیتی ہے۔ جب وہ پورا لپٹ جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، مطلب بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مر چکی ہے، اور اس کے اندر کوئی جان نہیں، ہلکی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک خاص وقت آتا ہے اور اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے اڑنے والی تتلی نکلتی ہے، اور وہ اڑنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ وہ الی تھی۔ تو اللہ کئی طرح سے، مکھی جو ہوتی ہے، مدھو مکھی، شہد کی مکھی، وہ چھتے کے اندر سے نکلتی ہے۔ تو اللہ کئی طرح سے پیدا، انسان کو 4 طرح سے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کے ایگزام میں آئے گا، ہے نا؟ کون کون سے طریقے سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام کو ہڈی سے پیدا کیا، اور یعنی حوا علیہ السلام کی کبھی ماں باپ نہیں ہے، ہڈی سے پیدا کیا، کس کے؟ اپنے شوہر کی۔ تیسرا یعنی انسان کی۔ تیسرا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگوں کو ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا کیا گیا۔ اب جب حوا بن گئی تو آدم علیہ السلام نے کہا تم، تو کہا کہ میں آپ کا سکون۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا، یہ بنی اسرائیل روایت ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ میرا خون ہے، میرا گوشت ہے، یہ میری زندگی ہے، مطلب میرا شریک حیات ہے۔ تو تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بن گئی، اور اب یہ دونوں جنت میں گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں کیا کہا کہ یہ بہت سارے پیڑ ہیں، بہت سارے پھل ہیں، بہت سارے فروٹس ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہاں پہ آپ کو دھوپ بھی نہیں لگے گی، یعنی ہم لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں، پھر پنکھا لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، لیکن وہاں ان سب چیز کی ضرورت نہیں۔ نہ آپ کو سلیب بنانا ہے، چھت بنانا ہے، نہ آپ کو پنکھا لگانا ہے، نہ کچھ نہیں۔
اور نہ یہاں بھوک لگے گی، یعنی جیسے بھوک لگے گی ویسے آپ کو پھل یا آپ کو کھانے کے لیے جو بھی چیز چاہیے، گوشت چاہیے، ہے نا، وہاں پہ پرندوں کا بھنا ہوا گوشت اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کا گوشت بھی دیا جائے گا جو آپ کا جی چاہے گا۔ پھر اس طریقے سے یہاں پہ بھوک نہیں لگے گی، یہاں پہ آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ہاں بہت اچھے کپڑے رہیں گے، اور یہاں پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی رہیں گے آپ، یہاں بیمار نہیں ہوں گے، ایسی بہت ساری فیسلٹی جو آپ چاہتے ہیں سب ملے گی۔ بس ایک کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ اس ایک پیڑ کے نیچے نہیں جانا ہے۔ پیڑ بہت سارے تھے اور فروٹس بھی بہت سارے تھے، ایک پھل نہیں کھانا ہے، ایک پیڑ کے نیچے نہیں جانا ہے۔ کیا مشکل تھا کہ یہ کام؟ تو اللہ رب العزت نے جو شریعت بنائی ہے، جو اگزام لیا ہے، وہ مشکل نہیں لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اگزام مشکل نہیں لیا، ایک بات۔ دوسرا بات، اللہ رب العزت نے اگزام کو اوپن کر دیا۔ جیسے آپ کا 10th کا ایگزام ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کل پیپر میں کیا آئے گا، پتا ہے کیا؟ نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ اللہ ایسا رحمان اور رحیم رب ہے کہ کل پیپر میں کیا آئے گا سب اوپن کر دیا، کہ قبر میں یہ سوال پوچھے جائیں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا۔ حشر کے میدان میں یہ 5 سوال پوچھے جائیں گے، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں، جوانی کہاں گزاری، 2 سوال، اور تیسرا دولت کہاں سے کمائی، اور چوتھا اسے کہاں خرچ کیا، اور 5واں جو علم تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ 5 سوال صرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے اپنا قدم نہیں ہلا سکتا جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو قبر میں 3 سوال اور حشر میں 5 سوال، کتنے ہو گئے؟ 8 سوال اوپن کر دیا، رزلٹ جو ہے ایگزام اوپن ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کتنا رحمان ہے کہ کل کیا سوال کیا جانا ہے اور اس کی تیاری کیسے ہوگی، تیاری کیسے ہوگی وہی بتا دیا۔ کیا بتایا؟ والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں، یعنی فیل ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے ناپاس کا آنے والا ہے، فیل کا آنے والا ہے۔ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ کیسے بچے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لائے گا یعنی علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا اور اس عمل کو لوگوں تک پہنچائے گا، اور چوتھا صبر کرے گا۔ بس بتا دیا اللہ نے، کامیابی کے لیے قسم کھا کر کے یقین دلا دیا۔ اللہ نے قسم کھا کے یقین دلا دیا کہ بس یہ 4 چیزیں کر لو، ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، نیک عمل، اور دوسرا نیک عمل یعنی ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر، پھر تیسرا اس دین کو لوگوں تک پہنچا دو، لوگوں کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ پھر صبر کرو، جیسے بھی حالات آ جائیں اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کرے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں شکایت نہ ہو، صبر اسے کہتے ہیں جس میں شکایت نہ ہو۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ جس میں شکایت نہ ہو اللہ سے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو بندہ، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا ایگزام کتنا آسان لیا اللہ نے، کتنا آسان ایگزام لیا کہ بہت سارے پیڑ ہیں، بس اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا ہے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے حلال چیزیں دیا، تو دنیا میں بھی ہمارا جو ایگزام اللہ لیتا ہے ایسی آسان ایگزام لیتا ہے کہ 24 گھنٹے کھیلو، کھاؤ، پیو، بزنس کرو، جو کرنا کرو، صرف 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے نماز پڑھ لو۔ کتنا آسان ہے۔ 24 گھنٹے میں سے کتنا مانگ رہا اللہ؟ 10 منٹ، فجر میں، پھر ظہر میں 10 منٹ، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اچھا یہ 10 منٹ سے کیا ہوگا؟ یہ 10 منٹ سے آپ کی پوری روحانی اور جسمانی ایکسرسائز ہوگی جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی ایکسرسائز کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، رکوع اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کا پورا جسم کی
ایک اچھی ورزش ہو جائے گی۔ رکو کیسے کرتے ہیں آپ؟ کوئی بچہ کر کے دکھائے گا رکو؟ رکو ایسا کرتے ہیں، دیکھیں میں اب کر کے دکھاؤں کیا، یا کوئی بچہ دکھائے گا؟ دیکھیں رکو میں 90 کا اینگل بنے گا، اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو کوہنی ہے نا، یہ کوہنی بالکل سیدھی رہے گی، یہ کوہنی سیدھی ایسی نہیں رہے گی، ایسی سیدھی رہے گی، اور پیر کا جو گھٹنا ہے وہ بھی سیدھا رہے گا، اور آپ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اپنا پنجہ رکھیں گے، تو پیچھے کی جو نسیں ہیں وہ پوری کھنچ جائیں گی، اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب پیٹھ سیدھی ہوگی تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے اوپر اگر پانی رکھا جائے تو وہ گرے نہ، مطلب بالکل سیدھی۔ اب ایسا اگر آپ کریں، ایسا رکوع کریں کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، اور آپ کا یہ جو یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ ہاں تو یہ بالکل سیدھا ہو، گھٹنا بالکل سیدھا ہو، تو یہ جو ریڑھ کی ہڈی وغیرہ ہے اور پیر کے جو نسیں ہیں یہ پوری کھنچ جائیں گی۔ یہ ایک بہت اچھا ایکسرسائز ہے۔ پھر آپ اسی طریقے سے سجدہ کریں کہ ناک بھی ماتھا بھی یہ دونوں کے دونوں سجدے کی جگہ پر رہے، اور پورا ویٹ رہے اس کے اوپر، جیسے ماتھے کے اوپر ویٹ رہتا ہے ویسے ناک کے اوپر بھی ویٹ رہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو ہارٹ ہے نا اس کی 3 پائپس ہیں، 2 مطلب ہارٹ میں بلڈ جو ہے وہ فلٹر ہوتا ہے اور پھر پورے باڈی میں جاتا ہے، تو جب باڈی میں جاتا ہے تو 2 جو نلی ہے اس کی، اس سے پورے جسم میں نیچے چلا جاتا ہے، اور ایک نلی سے اوپر جاتا ہے۔ تو اوپر وہ جا نہیں پا رہا ہے، کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نیچے نہیں کر رہے، اور جب ہم ماتھا اور ناک سر یہ زمین پر رکھتے ہیں تو وہ بلڈ تیزی کے ساتھ سر کی طرف آتا ہے، یعنی دماغ کی طرف آتا ہے، اور دماغ کو وہ نسوں سے خون جو ہے وہ پرووائڈ پہنچاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر بھی گلو آتا ہے، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ ہمارے چہرے کی طرف آ رہا ہے، تو چہرے کے اندر رونق آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، نور آتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز سے پورے ہمارے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ فائدہ، سائنٹیفک فائدے بہت سارے ہیں، جیسے یہاں پر ایک نس ہوتی ہے وہ دبتی ہے، تو اس سے بلڈ سرکولیشن جو سر کا ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے، تو مائگرین نہیں ہوتا، یا مائگرین کے پیشنٹ کو بہت آرام ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کان، ناک اور گلا، اس کے اندر جو خون کا کی رفتار ہے وہ کم زیادہ ہو جانے سے یہ 3 بیماریاں ہوتی ہیں۔ کبھی ناک کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہاں پہ جو نسیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہو جاتی ہیں، کبھی کان کی، کبھی گلے کی، یہ ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہوتا ہے سجدے میں۔ اور اللہ رب العزت کو بندہ سجدے میں بہت پسند آتا ہے۔ پوری دنیا میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو ہم کو سب سے اچھا اللہ کب لگتا ہے، اللہ کو ہم کب لگتے ہیں، جب ہم سجدے میں ہیں۔ تو یہ سائنٹیفک ایسے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ہم یہ سائنٹیفک فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں، سائنٹیفک فائدہ ہو یا مت ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسرا، یہ تو جسمانی فائدہ ہو گیا نماز کا، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا ہمارا روحانی فائدہ ہے۔ روحانی فائدہ کیسا؟ کہ ہم ساری دنیا سے دھیان کو ہٹا کر کے اسے ایکاگر کرتے ہیں، اللہ کی طرف لاتے ہیں، ساری دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا کر کے اللہ کی طرف لاتے ہیں اور اس کا حمد کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، تو اس سے سکون ملتا ہے۔ نبی مکرم کہہ دیجئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب ہم سب طرف سے دھیان ہٹا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارے دل دماغ میں سکون ملتا ہے۔ تو روحانی بھی ایکسرسائز ہو گئی اور جسمانی بھی ایکسرسائز ہو گئی۔ اور پورے 24 گھنٹے میں کتنا وقت مانگا اللہ نے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، کتنا آسان ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اگر پورا دیکھا جائے تو 1 گھنٹہ 5 ٹائم کا، تو اتنا آسان اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سہولیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار پینے کی چیزیں ہمیں دیا، دودھ پیو، شہد پیو، شربت پیو، پانی پیو، زمزم پیو، بس شراب نہیں پینا ہے، ایزی ہے نا۔
ایسے سب ایزی اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے رولز بنایا، سب فائدہ ہے. تو ایسی آسان اگزام آدم علیہ السلام کا لیا کہ اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا ہے. تو یہ اتنا آسان اگزام ہم فائٹ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ یہ جو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے نا، یہ بڑا دشمن ہے، یہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتا. یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم جنت سے نکال دیے جائیں. جیسے یہ جوتے کھاتا ہے ویسے ہم جوتے کھائیں، یہ جیسے جہنم میں گیا ویسے ہم جہنم میں جائیں. یہ پوری کوشش کرتا ہے ہمیں روکنے کی. یہ پہلے ہمارا دوست بنتا ہے، ہمارا حمایتی بنتا ہے، پھر ہمیں بہکانا شروع کرتا ہے. اور بہکانے کے بہت سارے طریقے ہیں اس کے پاس. کبھی قسم کھا کر کے بہکاتا ہے، ہاں، کبھی ہمیں شبز باغ دکھاتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اور یہ اللہ کی نافرمانی پہ ہم کو لگاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا. اور پھر اللہ نے کیا بتایا؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے، ہے نا، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے. تو اب ابلیس آیا اور آدم علیہ السلام کو بہکانا اس نے شروع کیا. تو اس کو ہم کل اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنی ہی نصیحتیں کافی ہیں. دوسرا ہمارا سبق ہے آداب اور دعا. اسلام میں ہمیں آداب سکھائے گئے. آداب سکھائے گئے یا نہیں؟ بات کرنے کا ادب. بات کرنے کا ادب کیا ہے؟ اس طریقے سے کھانا کھانے کا ادب، اس طرح سے پانی پینے کا ادب، اس طرح سے بیت الخلا جانے کا ادب، لیٹ بات میں جانے کا ادب، لیٹ بات میں رکنے کا ادب، باہر نکلنے کا ادب. سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے. ہر چیز کی ہمیں رہنمائی کی، ادب سکھایا. جیسے میں نے کہا بات کرنے کا ادب. بات کرنے کا ادب کیا ہے؟ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے چہرے سے چہرہ اور نظر سے نظر ملا کر کے بات کریں. ایسا نہیں کہ اس طریقے سے بات کرنا. بچوں سنو، آج کی کلاس میں ہم آدم علیہ السلام کی واقعہ پڑھنے والے ہیں. یہ ادب ہے کیا؟ نہیں. ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ ہم چہرے پہ چہرہ ملا کے اور نظر سے نظر ملا کر کے بات کریں. تو امی ابو سے بات کریں گے تو کیسے بات کریں گے؟ پیٹھ کے پیچھے سے بات کریں گے، سامنے آ کر کے بات کریں گے، سامنے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیس ریڈنگ ہوتی ہے. ہم بات کرنا چاہ رہے نہیں چاہ رہے، چہرے کے اندر سب کچھ دکھتا ہے. پھر اس کے بعد نظر سے نظر ملائیں گے، پھر اس کے بعد نظر سے نظر ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ کانفیڈنس آئے گا. پھر تیسرا، جب ہم بات کریں گے تو سامنے والے کے ساؤنڈ کے برابر یا اس سے کم. اگر اس کے ساؤنڈ سے زیادہ ساؤنڈ میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم گدھے کی طرح بات کر رہے ہیں. گدھا کیسی بات کرتا ہے؟ رینک رینک کر کے. تو یہ ادب ہے بات کرنے کا کہ ہمارا ساؤنڈ کیسا ہو، یا اتنا ہی ہو یا اس سے کم ہو. یہ ادب کا تقاضا ہے. اور چہرے پہ چہرہ، آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کریں، کانفیڈنس سے بات کریں. اسی طریقے سے بیت الخلا کا ادب بتایا گیا آج. کیا ادب ہے؟ جب اس سے ہم نکلیں تو کہیں غفرانک. غفرانک کیسے نکلیں گے؟ دایاں پیر باہر نکالیں گے. جب نکلیں گے دایاں پیر باہر نکالیں گے اور کہیں گے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، مغفرت فرما دے. غفرانک، مغفرت فرما دے، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. ایسا کیا گناہ کا کام کر کے آئے؟ ہو سکتا ہے ہم نے وقت ضائع کیا ہے. یہاں ٹائم مینجمنٹ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ دایاں پیر باہر نکالیں، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کا افضل ہوتا ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہلے نکال لیجئے باہر، پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ. کیوں؟ وہ وقت آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کا پہلے مل جائے باہر نکلنے کے لیے. اور جب اندر جائے تو لیفٹ ڈالیں، پیر لیفٹ اندر کریں. اس سے وقت کی قیمت پتہ چلے کہ آپ کا وہ ایک سیکنڈ جو رائٹ باہر آ رہا ہے وہ بھی آپ کا قیمتی ہے، وہ ایک سیکنڈ. اور بعض دفعہ وہاں پر خبیث ہوتے ہیں، بیت الخلا میں خبیث، شیطان کے بدتمیز لوگ.
ابلیس کے بدتمیز لوگ، اور وہ آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے. بعض بچے تو جا کر کے وہاں سو ہی جاتے ہیں، وہ جو پائپ لگا رہتا ہے پانی کا اس کو پکڑ کر کے سو رہے ہیں مست. باہر بہت ٹینشن ہے، صبح صبح امی نے اٹھا دی، اب جا کر کے آرام سے سو جاؤ. خبیث رہتا وہاں، خبیث کے ساتھ بیٹھیں گے، بدبو آ رہی ہے وہاں، استغفر اللہ استغفر اللہ، بدبو میں بیٹھا ہوا ہے یہ گندا شخص، گندا بچہ. تو ہم گندے بچے ہیں؟ اچھے بچے ہیں. فوراً نکلنا ہم کو، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور نکلنا ہے، رائٹ پہ باہر نکالنا ہے، غفرانے کا، اے اللہ میری بخشش کر دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ہے نا؟ کریں گے سب انشاءاللہ، سب کریں گے، جلدی نکلیں گے انشاءاللہ اپنی حاجت کو پوری کر کے. ایک حدیث سیکھیں گے ہم، اور حدیث کیا ہے؟ لا تحسدوا، حسد نہ کرو، لا تحسدوا، حسد نہ کرو. اچھا، یہ جو غفرانکا ہے، غفرانکا، یہ دعا کہاں کی ہے؟ یہ ہے ابن ماجہ کی. ابن ماجہ حدیث نمبر 300. یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے ابن ماجہ. حدیث کی کتاب کے 6 نام ہیں. وہ 6 مطلب حدیث کی بہت ساری کتابیں، مسند احمد وغیرہ بہت ساری کتابیں جس میں صحیح حدیثیں ہیں، موطا امام ملک وغیرہ، لیکن 6 کتاب ایسی ہے جس کو بہت مقبولیت حاصل ہے، ہر قسم کا مسلمان اسے مانتا ہے. اور وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ نوٹ کریں: بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی. یہ آپ کے ایگزام میں آئے گا، جس کو سبھی مسلمان کے نزدیک یہ معتبر ہے، مانی جاتی ہے. حدیث کی اور بھی اچھی کتابیں ہیں جس میں صحیح حدیثیں ہیں، لیکن یہ 6 زیادہ مقبول ہے. اسی میں کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 300 ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے نکلو تو کیا کہو؟ غفرانکا، اے اللہ تو مجھے میری مغفرت فرما. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث، یہاں پہ تو ہم نے ادب سیکھا، بیت الخلاء سے نکلنے کا ادب. اور اب ہم سیکھیں گے ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی قول، فعل، تقریر، یعنی آپ کی بات یا آپ کی کا آرڈر یا آپ کا عمل یا آپ کسی عمل کو دیکھ کر کے خاموش ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث. آپ کی ہسٹری، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے کپڑے وغیرہ، یہ سب حدیث کہلاتی ہے. تو حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2559، 2559 حدیث ہے: لا تحسدوا، لا تحسدوا، حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ اور حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے، چھوٹی بیماری نہیں. جیسے کینسر ہوتا ہے نا، بڑی بیماری. کینسر کیا کرتا ہے؟ پورے جسم کو تباہ کر دیتا ہے، پورے جسم کو خراب کرتا ہے، بڑی بیماری ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جس کو ہو گیا اللہ رب العزت اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہ بیماری دیتا ہے اور بیماری کو ٹھیک بھی کرتا ہے. اللہ رب العزت کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. تو کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے، رات میں اٹھ کر کے، تہجد میں اٹھ کر کے خوب اللہ سے دعا کرے، اور دوا بھی لے، دوا ٹائم پر کھائے اور اللہ سے دعا کرے، تو اللہ رب العزت ہر بیماری کو ٹھیک کرتا ہے. ہر بیماری کو ٹھیک کرنے کا اللہ رب العزت کے پاس. اور کیسے ٹھیک کرتا ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے، کن فیکون کہہ کے ٹھیک کر دیتا ہے. تو بہرحال ایسی حسد ایک بیماری ہے جو کس کو کھاتی ہے؟ کینسر باڈی کو کھاتا ہے، اور یہ ہماری نیکی کو کھاتی ہے. جیسے آگ لکڑی کو جلا کے کھا لیتی ہے نا، ختم کر دیتی ہے، ایسی ہی یہ حسد ہماری نیکی کو ختم کر دیتا ہے، دماغ کو ختم کر دیتا ہے. اور حسد کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کیسا ہو جاتا ہے؟ عقل نام کی چیز نہیں رہتی اس کو. جیسے ابلیس بہت تیز ہے، وہ بہت دماغ والا ہے. ابلیس جو ہے اس کا دماغ کم نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا ہے. لیکن حسد، آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہو گئی، تو اس کی دماغ کی
ایسا کن ہو گیا کہ اللہ نے جب اس کو دربار سے بھگایا اور کہا تو جہنم میں جائے گا، تو اس کو اتنی عقل نہیں آئی کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اس کی عقل بند ہو گئی. تو یہ حسد عقل کو بند کر دیتا ہے. جیسے اچھا یہ حسد کس کو ہوتی ہے؟ یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. یہ ایسے بچوں کو ہو گئی تھی، ایسے نوجوان لڑکوں کو ہو گئی تھی جن کے ابو بھی نبی تھے، جن کے دادا بھی نبی تھے، اور جن کے پردادا بھی نبی تھے. کون ہے یہ؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائی. باپ بھی نبی یعقوب، دادا بھی نبی اسحاق، اور پردادا بھی نبی ابراہیم. ایسے گھرانے کے بچے، ایسے گھرانے کے نوجوان جو علم کے بہت علم والے تھے، لیکن حسد ہو گئی. تو یہ حسد بہت اور پھر ان کی حسد نے ان کے دماغ کو ایسا بند کیا کہ ان نے اپنے چھوٹے سے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور بیچ دیا. تو وہ واقعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. تو حسد ہمیں ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ حسد ہمیں ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا یہ کھلونا ٹوٹ جائے، اس کی سائیکل بگڑ جائے، اس کا بیگ گم جائے، وہ فیل ہو جائے، اس کو امی سے مار پڑے، اس کو گھر سے نکال دیا جائے، وہ مر جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ مطلب ہوا کہ ہمارے اندر حسد ہے، ہم اس کی نعمت سے خوش نہیں ہیں. اللہ. تو اب ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میرے اندر حسد تو نہیں ہے. اور حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے سوچیں کہ یہ نعمت اس کو دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. تو کیا ہم اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تو نے کیوں دیا اس کو اتنی اچھی سائیکل، اتنا اچھا بیگ، اتنی اچھی امی ابو؟ تو ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ کیسی بیماری مجھے لگ رہی ہے، کہ اللہ اس بیماری سے مجھے بچا دے، کہ اللہ مجھے بیماری سے ٹھیک کر دے. اور پھر عقل کریں کہ اللہ رب العزت نے اسے دی ہے، تو ہم اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو، حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حسد نہ کرو، حسد نہ کرو. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہم اپنے کلاس کا اختتام کرتے ہیں.